اور حنفی مذہب کیوں کر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں فلاں مسئلے میں قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے؟ جزاک اللہ بھائی عاقل صاحب، اس میں ایک نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2/3 سے زیادہ مسلک احناف جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف۔ میں اب سب سے پہلے قرآن مجید کی چند آیات کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے اور احناف کے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ مشرک نجس ہے اور وہ مسجد حرام کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن فقہ کے اندر ہدایہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لا بأس بأن يدخل اہل الذمۃ مسجد الحرام عند ابی حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر، وہ مشرک جو کسی اسلامی ملک کے اندر بطور ذمہ رہتا ہو تو وہ مشرک مسجد حرام کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اہل ایمان تمہارے لیے قصاص جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر مقتول آدمی ہے، اس کے ورثاء کسی نے کسی کو ناجائز قتل کیا ہے تو ورثاء کو حق ہے کہ وہ عدالت کے اندر اپنا مقدمہ دائر کر کے اس قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں، خواہ اس نے کسی شکل میں قتل کیا ہو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں لاٹھی سے ہے، گولی سے ہے، بم سے ہے، کسی شکل سے قتل کیا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من غرق صبیا او بالغا فی البحر فلا قصاص علیہ عند ابی حنیفہ، کہ جس شخص نے کسی کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر غوطے دے کر قتل کیا، کسی بچے کو یا بڑے کو، تو چونکہ اس نے قتل نہیں کیا، اس سے غرق کیا ہے، اس لیے اس پر قصاص نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے اندر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہیں بھی حق مہر کی جو ہے وہ شرح متعین نہیں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں بھی کہیں حق مہر کی شرح متعین نہیں ہے۔ اس کے برعکس احناف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شرعی حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ جیسے آج سے 20-50 سال پہلے ہمارے علماء جب کسی کا نکاح پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے جی شرعی حق مہر 32 روپے 6 آنے ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے السارق والسارقہ، قرآن مجید کے اندر آتا ہے جو کسی کی چوری کرتا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن فقہ کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ کفن چور جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کتنا قیمتی کفن ہو۔ اسی طریقے سے فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی اندر سے چوری کر رہا ہے، وہ باہر مال نہیں لے گیا، اس نے اندر سے باہر والے کو پکڑا دیا، تو اب نہ باہر والے پر حد ہے نہ اندر والے پر حد ہے، تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور سورۃ لقمان کے اندر آتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کی ماں نے اسے بہت محنت و مشقت سے اٹھایا ہے اور اس کے بعد اس کی ماں نے اسے 2 سال دودھ پلایا ہے، اور فرمایا اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہو کر ایک مکمل طور پر اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے حولین کاملین 2 سال، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ 2.5 سال اس کی مدت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ نماز کے اندر تمہیں جتنا آسانی سے قرآن آتا ہے اسے ضرور پڑھو، اور قرأت قرآن نماز کے اندر فرض ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی لو افتتح الصلاۃ بالفارسیۃ او سما او قرأ بالفارسیہ، کہ اگر کسی آدمی نے نماز کو شروع سے فارسی میں کر دیا، بسم اللہ فارسی میں پڑھی، یا اس نے قرأت فارسی کے اندر کی، ویحسن العربیہ، اور عربی بھی اسے اچھی طریقے سے آتی ہے، جاز الصلاۃ، اس کی نماز جائز ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ترجمے کا نام قرآن نہیں ہے، وہ کسی زبان میں بھی ہو۔ اب فارسی میں جو پڑھے گا وہ قرآن کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، قرأت قرآن نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو ایسے بے شمار آیات ہیں، یہ تو ایک لمبا وقت چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تمام طوفان آپ اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے، آپ جب اس طوفان نے ایک نئی کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو وہ کون سے لمحات تھے جبکہ آپ نے یہ سوچ لیا اس موڑ پر آ کر کہ اب مجھے میرے خیال سے ہتھیار ڈال دینے چاہیے اور قرآن و سنت کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں ہدایہ پڑھاتا رہا ہوں، اور یہاں جو مسجد تھی جامع اسلامیہ اس کا نام ہے، گجرانوالہ کے اندر، تو میں نے گجرانوالہ میں تقریباً 16 سال کا عرصہ امامت و خطابت میں گزارا ہے۔ تو وہاں یہ جامع اسلامیہ خیالی کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں میں نے آپ کو بتایا درس دیتا تھا۔ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو کہ یہ اندر سے اہل حدیث ہے،
تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں تو وہ ہوں جو اہل حدیثوں کو اہل حدیث کہنا پسند نہیں کرتا، اور یہ کہتے ہیں اہل حدیث ہیں، اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک طرف میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف اپنے فقہ کا جو ہے توازن پیش کرتا ہوں، تقابل پیش کرتا ہوں. تو سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر حق کا نام اہل حدیث ہے تو پھر اندر سے نہیں باہر سے بھی ہو جانا چاہیے. تو میں نے پھر وہاں اپنی مسجد میں اعلان کر دیا. جنوری کا مہینہ تھا، عید تھی، میں نے عید پر اعلان کر دیا کہ میں آج سے اہل حدیث مسلک کو اختیار کرتا ہوں. اور پھر جب میں نے ہدایہ دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین جانیں کہ ہدایہ کے ایک ایک لفظ جو ہے وہ حدیث رسول کے خلاف تھا. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، نماز کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں باب صفت الصلاۃ لکھا ہوا ہے کہ نماز کا طریقہ. تو وہاں چلتے چلتے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم احناف جو ہیں وہ جب 2 سجدے کر لیں تو سیدھا قدموں کے بل کھڑے ہو جائیں، بیٹھنا نہیں چاہیے، جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جلسہ استراحت کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 2 سجدے کرنے کے بعد وتر رکعت کے اندر یعنی پہلی یا تیسری اس کے اندر بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا چاہیے. اور اس کی ایک دلیل نقل کی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جلسہ استراحت کے کیوں قائل ہیں کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم ینہض حتی یستوی قاعدا، کہ نبی علیہ السلام اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک سیدھے بیٹھ نہیں جاتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور اس طریقے سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ آپ بیٹھ جاتے تھے ثم یعتمد بیدیہ علی الارض، پھر آپ زمین پر دونوں ہاتھ ٹیک کر پھر کھڑے ہوتے تھے. تو اب یہ حدیث بھی ہے، امام شافعی کی دلیل ہے، اور اسے ضعیف بھی نہیں کہا جاتا اس لیے کہ یہ بخاری کی ہے اور ضعیف ہے بھی نہیں. تو اب ہمارا مسئلہ کس کے خلاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بڑھاپے پر معمول ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے، چونکہ آخر عمر میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں، اور آپ بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. تو یہ ایسا ایک میرے خیال میں گستاخی ہے جو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام پر ایسے لمحات بھی آئیں کہ آپ ناقابل اتباع ہو جائیں. تو میں نے اس چیز کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور یہاں ایک عجیب لطیفہ ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آخری حدیث دکھاؤ رفع یدین کرنے کی، آخری حدیث دکھاؤ، نبی علیہ السلام کا آخری عمل دکھاؤ. تو یہی مالک ابن حویرث جن کی اس حدیث کو جلسہ استراحت کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آخری عمر کا یہ عمل ہے، وہی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو جہاں جلسہ استراحت کرتے ہوئے دیکھا ہے وہاں میں نے نبی علیہ السلام کو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل ہے، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں، یہ تضاد ہیں. اس سے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا، لیکن ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے ملک کے اندر ہو تو وہ اپنے غلام کے ساتھ سودی معاملہ کرنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے تو بھی جائز ہے، اور اگر یہی مسلمان کسی کافر کے ساتھ سود کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے تو بھی جائز ہے. اسی طرح شراب کے متعلق ہے، نبی علیہ السلام نے ہر قسم کے شراب کو ممنوع قرار دیا اور احادیث کے اندر واضح ہے. لیکن ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے ما یتخذ من الحنطۃ او الشعیر او الاصل او الذرۃ فهو حلال عند ابی حنیفہ، اور فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے پینے والے پر حد بھی نہیں ہے. اب یہ حدیث کے خلاف ہے. اس طریقے سے ایک متفق علیہ حدیث آتی ہے، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی متفق علیہ حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القلب عن بیع القلب ومہر البغی وحلوان الکاہن. نبی علیہ السلام نے کتے کی خرید و فروخت سے بھی منع کیا ہے، اور وہ زانیہ اس کی کمائی کو بھی حرام قرار دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے کاہن، وہ لوگ جو لوگوں کو مستقبل کے حالات بتاتے ہیں، چوریاں بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ تمہاری فلاں نے چوری کی ہوگی، یہ تم مستقبل میں یہ ہوگا وہ ہوگا، جیسے کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کی شیرینی اور مٹھائی کو بھی حرام قرار دیا. لیکن اس کے برعکس ہدایت کے اندر جو لکھا ہوا وہ لکھا ہوا یجوز بیع القلب، کتے کی بیع جائز ہے، والصید والسباع والفہد، درندے کی، چیتے کی، کتے کی، ان کی جو ہے خرید و فروخت جائز ہے، معلم اور غیر معلم، کہ وہ عام ہو یا سکھلایا ہوا ہو، ہر قسم کے کتے کی بیع کو انہوں نے جائز قرار دیا. اسی طریقے سے حاشیہ چلپی، اس کا حوالہ میں نے دیا تھا، اور الحمدللہ وہاں 4 آدمی جو ہیں وہ 18 ہزاری کے اندر اہل حدیث ہو گئے تھے. تو اس کے